اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں 12 ربیع الاول کے دن کا ایک بہت ہی آسان، مجرب اور طاقتور عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس عمل کے پڑھتے ہی آپ اللہ رب العزت سے جو مانگیں گے انشاءاللہ بفضل خدا رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ آج کا وظیفہ اللہ کے دو ناموں پر منحصر ہے، ایک اللہ کا ذاتی نام ہے اور دوسرا اللہ کا صفاتی نام ہے۔ جب آپ اللہ کو اللہ کے ذاتی یا صفاتی ناموں سے پکار کے کچھ مانگیں گے تو رب کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ بہت ہی آسان عمل ہے، لیکن اس کے فائدے، برکات و فضائل بہت ہی زیادہ ہیں۔ یاد رکھیں، رب کریم کا ہر نام بڑی ہی فضیلت والا ہے، ہر نام اپنی اپنی سلطنت رکھتا ہے، ہر نام ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ہر نام کی اپنی اپنی طاقت ہے۔ اگر آپ اللہ کے ناموں سے پکار کر اللہ کریم سے مانگیں گے تو آپ کو ضرور ملے گا۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، دولت میں اضافہ فرمائے، غیبی خزانے ان پر کھول دے، تو وہ لوگ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں۔ اس کے علاوہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ رب کریم ان کی حاجات پوری کرے، خواہشات پوری کرے، تمام مقاصد میں انہیں کامیابی ملے، اللہ کی رضا انہیں حاصل ہو، تو وہ لوگ بھی اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی کام میں کامیابی چاہتے ہیں، گھر سے غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، رزق اور دولت میں اضافہ چاہتے ہیں، تنگ دستی پریشانی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، پھر بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو جس طریقے سے بتاؤں گی اسی طریقے سے کریں، انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کریم آپ کو ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید کرے گا جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیں، وظیفہ کرنے سے پہلے میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ نماز کی پابندی لازم کیا کریں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں جتنا زیادہ ہو سکے درود پاک کی کثرت کریں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، کوئی چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، اتنے زیادہ درود پاک ہیں، آپ کسی درود پاک کا ورد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ درود ابراہیمی پڑھنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اور فضیلت والا کوئی اور درود نہیں ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے، کوئی چھوٹا درود پاک پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی لازم کریں، نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ اس عمل کو کریں جو آج میں آپ کو بتاؤں گی، انشاءاللہ بفضل خدا آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات پوری ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی، اللہ کی رحمتیں آپ پر موسلا دار بارش کی طرح برسیں گی، پریشانیاں، مصیبتیں ختم ہوں گی، تنگ دستیاں ختم ہوں گی، گھر میں خوشحالیاں آئیں گی، خیر و برکت آئے گی، اللہ کریم آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا۔ اتنے زیادہ فائدے ہیں یہ چھوٹا سا عمل کرنے سے، اللہ کریم آپ کے گھر سے کبھی بھی رزق اور دولت کو ختم نہیں ہونے دے گا۔ جو لوگ اولاد کے خواہش مند ہیں وہ اللہ سے اولاد مانگے، جو لوگ پریشان حال ہیں پریشانی کو ختم کرنے کے لیے دعا مانگے۔ یعنی آپ نے جب وظیفہ کرنا ہے تو اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس عمل کو جاری کر دینا ہے، انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو آپ کو ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینلز پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے 313 مرتبہ یا اللہ یا غنیوں کا ورد کرنا ہے۔ اس کے اول اور آخر آپ نے 11 11 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔
یاد رکھیں آپ کوئی چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی زیادہ فضیلت ہے۔ نماز فجر سے لے کر نماز عصر تک آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، یعنی نماز فجر کے بعد بھی کر لیں، ظہر کے بعد کر لیں، یا نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 313 مرتبہ یا اللہ یا غنیوں کا ورد کرنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ کرنے بیٹھنا ہے تو اپنی حاجت کو، اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اللہ سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا میری ہر حاجت کو پورا فرما، ہر خواہش کو پورا فرما، ہر مقصد میں مجھے کامیابی عطا فرما، میری دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرما، مولا میرے اوپر غیبی رزق اور دولت کے خزانوں کو کھول دے، مجھے کسی کا محتاج نہ بنانا سوائے اپنے، مجھے جب بھی ضرورت پڑے تو اپنے خزانے سے میری ضرورت کو پورا کرنا، کسی کے آگے مجھے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مولا مجھے اپنے ہی در کا گدا رکھنا، نبی کا ہی نوکر رکھنا، کسی کا نوکر اور محتاج نہ بنانا۔ اپنے لفظوں میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کے ناموں میں اتنی طاقت ہے کہ رب کریم آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات کو ضرور پورا کرے گا، آپ کے نصیب اور مقدر کو چمکا دے گا۔ اس عمل کو آپ نے نماز عصر ادا کرنے کے بعد کرنا ہے، پھر خصوصی دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ نماز عصر کے بعد مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، یعنی وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ اللہ سے جو دعا مانگے رب کریم آپ کی ہر دعا کو قبول کرے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لازم کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ آخر میں میری دعا ہے ان بہن اور بھائیوں کے لیے جنہوں نے کامنٹس میں دعا کے لیے کہا ہے اور جنہوں نے نہیں بھی کہا، اللہ پاک ان کی حاجات کو پورا کرے، پریشانیوں کو ختم کرے، مصیبتوں کو ختم کرے، اپنی رحمت بری نظر کرم ان پہ جمائے رکھے اور ان کی ہر دعا کو قبول کرے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔